آج بہت ساری جگہوں پر نماز پڑھنے والے مقتدی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہی امام کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو پروپیگنڈا کہا جاتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس طرح کے جو حضرات ہوتے ہیں، اس بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، آپ سنیں گے، شاید یہ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں، حیران ہو جائیں گے۔ کوفے والوں نے حضرت عمر کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی ہے۔ حضرت سعد کا تھوڑا سا میں تعارف آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، یعنی یہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے نام لے کر دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، حضرت سعد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، شروع کے اندر مسلمان ہو گئے تھے۔ اور حضرت سعد کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے، اور حضور کبھی کبھی محبت میں فرماتے تھے، سعد میرا ماموں ہے، اگر کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا ہو تو ذرا پیش کرے۔ محبت ہے آپ علیہ السلام کو حضرت سعد کے ساتھ، اتنا پیار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جنگ میں تیر چلا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام ان کو تیر پکڑوا رہے ہیں اور یہ تیر مار رہے ہیں، تیر حضور پکڑوا رہے ہیں اور یہ تیر مار رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تجھ پر مجھ محمد کی ماں بھی قربان ہو جائے، باپ بھی قربان ہو جائے۔ یہ دنیا کا واحد صحابی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بعض صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے جملہ، فدا کا ابی، کسی کو صرف اتنا فرمایا، تجھ پر میرا باپ قربان ہو جائے، آپ پہ میری ماں قربان ہو جائے۔ ماں اور باپ دونوں ملا کے حضور نے حضرت سعد کے لیے فرمایا ہے، سعد تو تیر چلا، تجھ پر مجھ محمد کی ماں قربان، میرا باپ بھی تجھ پر قربان ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے اس قدر عظیم صحابی ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، صحابی ہیں تو اتنا تو کم از کم آپ کو پتہ ہی ہوگا، فاتح عراق ہیں جی، فاتح عراق، جہاد کے لیے نکلے ہیں، پورا عراق ملک جا کے انہوں نے فتح کیا ہے، اور ایران کی فتح میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ساری زندگی انہوں نے جہاد کے اندر گزاری ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اور جنتی صحابی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اتنا عرصہ دین کے لیے وقف کرنے کے باوجود کوفہ کے اندر، اور کوفہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، کوفہ شہر جو ہے نا، اس کو بسانے والے بھی حضرت سعد ہیں، شہر نہیں تھا، حضرت سعد نے اس کو آباد کیا ہے جی، اس کا وہ پورا نقشہ بنا کے جو ہے نا دیا، اور فرمایا کہ یہاں شہر آباد کیا جائے، اس شہر کو آباد کیا اور وہاں خود ٹھہر گئے۔ اتنا زیادہ دین کی محنت کرنے والے حضرت سعد جس وقت امامت کے مصلی پر آتے ہیں نا، کوفے والوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ ان کو معزول کیا جائے، سعد کو تو سرے سے نماز پڑھانا بھی نہیں آتا۔ سنا ہے آپ نے میں نے کیا کہا ہے؟ سعد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سعد کے بارے میں عمر سے پروپیگنڈا کیا کہ ان کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو معزول کیا جائے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمیوں کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو جی کہ کیا مسئلہ ہے ان کا، حضرت سعد کا کیا مسئلہ ہے جی۔ تو انہوں نے جا کے جو ہے نا پوچھا، پورے کوفے کے اندر جا کے انہوں نے جو ہے نا پوچھا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وہ کرتے یہ تھے کہ جو پہلی 2 رکعتیں ہیں نا، پہلی 2 رکعتیں وہ ذرا لمبی پڑھاتے تھے، دوسری 2 رکعتیں ذرا چھوٹی پڑھاتے تھے۔ یہ اعتراض کر کے نا انہوں نے حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کو معزول کیا جائے۔ تمام کوفے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو معزول کیا جائے۔ آپ پروپیگنڈا دیکھیں جی اپنے امام کے بارے میں، اور وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے امام جی۔ میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں جی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ ساری عبارت پڑھوں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا، تو اب میں تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو ترجمے کے ساتھ الفاظ بھی سناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند بندے بھیجے، 2 آدمی تھے جی، ایک روایت میں یہ راجلن اور ایک میں رجالن، ایک میں ایک آدمی بھیجا، ایک میں کئی آدمی بھیجے، اور فرمایا کہ جاؤ جا کے کوفے کے اندر پتہ کرو مسئلہ کیا ہے۔ یسأل عنہ اہل الکوفہ، جاؤ کوفے کی تمام مسجدوں سے، کوفے والے تمام لوگوں سے پتہ کرو سعد کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ جس وقت آدمی ہے، لم یدع مسجدا الا سأل عنہ، جب بھی کسی مسجد میں وہ آتے تھے ہر مسجد والے سے سوال کرتے، جس سے بھی پوچھتے یسنون علیہ معروفا، تو حضرت سعد کی تعریف کرتے تھے۔ تو بڑا عظیم انسان ہے، اس کے بارے میں کس نے پروپیگنڈا کیا ہے؟ چلتے چلتے پورے کوفے کو انہوں نے چھان مارا جی، حتیٰ دخل مسجدا لبنی ابس، ایک قبیلہ تھا جی، ایک گاؤں کے اندر رہنے والے کچھ لوگ تھے جی، انہوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہے حضرت عمر کے یہ جو آدمی تھے یہ پہنچے، انہوں نے جا کے پوچھا کہ ہاں بھائی سعد کے بارے میں تمہیں سے کوئی کچھ کہتا ہے؟
فقال رجل منهم، ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا جی، یقال له اسامہ، اس کو اسامہ کا نام، اس کا اسامہ تھا جی. اس نے کہا اما اذ نشطنا، اگر تم پوچھ ہی رہے ہو تو چلو میں بتا دیتا ہوں جی. ایک تو اعتراض یہ لگایا کہ یہ نماز پڑھنا نہیں جانتا، اور 3 اور اعتراض لگا دیے جی کہ سعد لا یسری بالسریات، ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ جہاد نہیں کرتے، ولا یقسم بالسویات، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مال غنیمت میں برابری نہیں کرتے جی، انصاف نہیں کرتے جی. اور تیسرا اس نے کہا ولا یعدل فی القضیۃ، جب فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ ظلم والا کرتے ہیں، انصاف والا نہیں کرتے. حضرت سعد کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم کہتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. سعد کے بارے میں، اشرا مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ اعتراض کیے. اصل بات جو اب میں نے آپ کو سنانی تھی جی، بغیر کسی بات کے اس طرح کا ایمان کے بارے میں کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا کرنا انسان کے لیے دنیا آخرت دونوں جہان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. اب ذرا سنیے، حضرت سعد کو جب پتہ چلا نا، قال سعد، حضرت سعد نے کہا اچھا میرے بارے میں انہوں نے کہا ہے، اما واللہ، اللہ کی قسم، لأدعون بالثلاث، اس نے میرے اوپر بھی 3 اعتراض لگے ہیں، میں بھی اس کے لیے 3 بد دعائیں کروں گا جی، 3 بد دعائیں کروں گا. اور ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے جی، جو دعا مانگتے تھے اللہ قبول کرتا تھا، مستجاب الدعوات ہیں. حضرت سعد نے فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہم، اے میرے اللہ، ان کان عبدک ھذا کاذبا، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے جی، جس نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، نماز نہیں صحیح پڑھاتے، فیصلہ ٹھیک نہیں کرتے، جہاد کے لیے نہیں جاتے، مال غنیمت تقسیم کرنے میں برابری نہیں کرتے، اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعۃ، یہ اس لیے کھڑا ہوا ہے تاکہ اس کا نام بن جائے دنیا کے اندر، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس نے میرے خلاف بات کی ہے. یا اللہ میری بھی 3 دعائیں ہیں، فَأَطِلْ عُمَرَهُ، اے اللہ تو اس کی زندگی لمبی کر دے، بدعا ہے، یا اللہ اس کی زندگی لمبی کر دے. نمبر 2، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اے اللہ اس کے اوپر فقر و فاقہ لازم کر دے، منگتا بن جائے، لوگوں کے سامنے فقیر بن کے بھیک مانگتا ہوا یہ مر جائے جی. اور تیسری دعا کی وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اے اللہ اس کو فتنوں کا شکار کر دے، زندگی کے اندر اس کے اوپر فتنے ہی فتنے آ جائیں. تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، حضرت عمر نے حضرت سعد کو معزول کر دیا، ان کی جگہ پر ایک اور صحابی کو بھیج دیا. راوی جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اس بات کو نقل کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں وَقَانَ بَعْدُ، اس آدمی کے بارے میں، وہ جو اسامہ نامی آدمی تھا جس نے حضرت سعد کے بارے میں یہ گفتگو کی تھی، بعد میں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، روڈ کے اوپر پڑا رہتا تھا، اس کو روٹی کوئی نہیں دیتا تھا جی. فرماتے ہیں کہ اذا سئل، جب اس سے پوچھا جاتا کہ بھائی یہ تیری کیا حالت بنی ہوئی ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے، تو آگے سے جواب دیتا تھا یقول شیخ کبیر مفتون، بھائی ایک بوڑھا آدمی ہوں، فتنے میں مبتلا ہوں، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی دعا کھا گئی ہے، سعد کی بد دعا نے میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. میں نے ان کے بارے میں کہا تھا، عبد الملک راوی ہیں اس حدیث کے، اس واقعہ کو نقل کرنے والے، یہ کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، میں نے خود اس آدمی کو دیکھا تھا، اس بوڑھے آدمی کو جی. اس کی کیفیت یہ تھی قد سقط حاجباہ، یہ آخری سطر ہے اس واقعے کی جی. حضرت سعد کی بد دعا کے اثرات دیکھیں جی. فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس آدمی کو دیکھا، قد سقط حاجباہ علی عینیہ من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں اور اس کی پلکیں جو تھی نا، اس کی آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھیں جی، یہاں آنکھیں اس کی بالکل بند ہو گئی تھیں جی. وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ، یہ راستے کے اوپر بیٹھا رہتا تھا، آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. بڑھاپا بھی دیکھیں، آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اندھا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آنے جانے والی لڑکیوں کو جو ہے نا راستے کے اوپر بیٹھ کر چھیڑا کرتا تھا. وَيَغْمِزُهُنَّ، اور ان کو آنکھیں مارا کرتا تھا، آنکھیں بند ہوئی پڑی ہیں، اس کے باوجود آنکھوں کے ساتھ ان کو اشارے کرتا ہے. اور جو بھی بندہ پوچھتا اور کہتا تھا کہ بھائی حضرت سعد کی دعا مجھے کھا گئی ہے، میں نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی جس کی وجہ سے آج ذلیل ہو رہا ہوں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا تھا، اپنے ساتھیوں کے حوالے سے بھی میرا یہ پیغام ہے جی. الحمدللہ ہمارا یہاں ماحول اچھا ماحول ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی، لیکن بحر کے ماحول کو میں نے دیکھا ہے نا، بحر کی مساجد میں، پرسوں ہی کی بات ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے. ایک بزرگ عالم دین ہے، بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں جی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عصر کی یا ظہر کی نماز پڑھائی، ایک رکعت میں بھول گیا جی، ایک رکعت میں بھول گیا. جو ہی میں نے سلام پھیرا نا، ایک مقتدی کھڑا ہو کے کہنے لگا اے مولوی پاگل ہو گیا جی. اندازہ لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں نماز میں نے واقعہ سنایا نہیں تھا آپ کو، حضور نماز میں بھول گئے. ایک عالم دین نماز میں بھولا ہے، وہ کھڑا ہو کے سب کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ مولوی پاگل ہو گیا ہے.
پاگل وہ نہیں ہوا، اس طرح کا کہنے والا خود پاگل ہے، خود اپنی قبر کھود رہا ہے، ذلت کو اور فقر و فاقہ کو اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ نہیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ جس کے پیچھے نماز پڑھی اس کے پیٹھ کے پیچھے جا کے بدگوئی کی، اس کے بارے میں بری باتیں کرنا، کس قدر تباہی اور بربادی کی بات ہے جی۔ نتیجہ یہی ہوگا۔ میں آپ کو ایک یقینی طور پر بات بتا رہا ہوں جی، جو بندہ بھی اس کیٹیگری کا آدمی ہوتا ہے، حضرت سعد کی یہ بد دعا آج بھی اس کے لیے موجود ہے، فاتل عمرہ، اللہ اس کی زندگی لمبی کر دے، اور اے اللہ اس کے فقر و فاقہ کو زیادہ کر دے، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ تو اس لیے یہ پیغام دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچائیں جی، تاکہ تمام مساجد کے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے امام کی قدر کریں، اور امام ان کی جو ہے نا قدر کرے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کی زندگی ہوتی ہے جی۔ اگر ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، امام مقتدیوں کو برا سمجھتے ہیں، مقتدی امام کو برا سمجھتے ہیں، نہ ان کی اس کے پیچھے نماز ہوگی، نہ اس کا ان کو نماز پڑھانا جائز ہے۔ فائدہ کیا نماز پڑھنے کا پھر جی؟ تو اس لیے دل اپنے صاف رکھنے چاہیے کسی کے بارے میں، ہر مسلمان کے بارے میں، خاص طور پر اپنے امام کے بارے میں۔ اس لیے یہ بات میں نے ذکر کر دی ہے جی کہ یہ بہت ساری مسجدوں کے اندر سلسلے چل رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے بالکل بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو اپنی زندگی کو خراب کرنے والی